کبیرہ، کوئی تعزیہ نہیں نکلتا، کوئی ڈھول نہیں بجتا، چھوٹے چھوٹے بچے روزانہ آتے تھے، جب کوئی شعر پڑھا جاتا تھا تو میں کم پڑھتا تھا، وہ زیادہ پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، ان کے ماں باپ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں حسین کیا ہے، حسینیت کیا ہے۔ اتنا سال ہو گیا ہم سمجھ ہی نہ سکے حسینیت کس کا نام ہے، ڈھول بجانے والا سمجھ نہ سکا حسینیت کس کا نام ہے، اپنے باپ کی برسی پہ قرآن خوانی کراتے ہیں اور حسین کے نام پہ اللہ اکبر ڈھول بجانے کا کام کرتے ہیں۔ اتنا ہی بڑا تیرا گردہ ہے تو بجا اپنے یہاں میت پر ڈھول، تو پتا چلے گا موت پہ ڈھول بجانے کی قیمت کیا ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں کے جو پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں، وہ بتاتے ہیں حسین کیا ہے، حسینیت کیا ہے۔ اللہ اکبر، غریب نواز کہتے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین مست حسین، پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام کو لڑانے کا کام کرتے ہیں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، یہ بیان کرنا چاہیے۔ حسین کا نام لیتے ہیں، عظمت حسین کے ہم فائل ہیں، اللہ اکبر جنتی جوانوں کے سردار ہیں، فاطمہ الزہرا جگر کے پارے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی تو سنتے چلیں، جن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ اکبر تم گستاخی کرتے ہو، لڑانے کا کام کرتے ہو، کہتے ہو ابو بکر نے حق مارا، عمر نے حق چھینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر حسین سے کتنی محبت فرماتے تھے، اگر بتانے لگو تو راتیں گزر جائیں گی۔ ابو بکر صدیق اتنا پیار ان سے کرتے تھے، بتانے لگو اللہ اکبر کئی گھنٹے درکار ہیں۔ حضرت عثمان غنی، آؤ سب سے پہلے میں یہیں سے شروع کرتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس اسلام کو حسین نے کربلا میں بچایا ہے، ان کے نانا نے جب اسلام کو پھیلانا شروع کیا تو جانتے ہیں قدم قدم پر مصطفیٰ کی مخالفتیں ہوتی تھی، لوگ آتے تھے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے کر کے چلے جاتے تھے، جس کی گھر میں بیوی نہیں سنتی تھی وہ میرے حضور کو گالی دے کے چلا جاتا تھا، وہ حضور کی راہوں میں کانٹے بچھاتا تھا۔ اللہ اکبر، حضور کو دیکھ کر تالی بجاتے تھے، تم کسی کو دیکھ کر تالی بجا کے دیکھو تو صحیح، تمہارا منہ بجا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور کو کتنی برداشت ہے، امت کو برداشت کا پیغام دے رہے، حضور کے سامنے سیٹی بجانا، حضور کو دیکھ کر تالی بجانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حرم شریف میں حضور ہے، ابو جہل نے پتھر مارا آقا کا، اللہ اکبر سر پھٹ گیا، پیشانی سے خون ٹپکا۔ یہ اللہ اکبر، حضور کو چاروں طرف سے چھیڑا جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، لیکن پیغمبر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے ابو بکر صدیق نے حضور سے بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی، حضور کا قدم قدم کے ساتھ نبھایا۔ جانتے ہیں ابو جہل سے جب مصطفیٰ جان رحمت کی تحریک اور تبلیغ رک نہ سکی، اسلام کی اللہ اکبر اشاعت کو وہ روک نہ سکا، تو اس نے پیغمبر اسلام کے سر قلم کرنے پہ انعام گھوشت کر دیا کہ جو مصطفیٰ کا سر قلم کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ بطور انعام دوں گا۔ اللہ اکبر، ہزاروں کا مجمع ہے، کسی میں اتنی ہمت اور قوت نہیں جو یہ اللہ اکبر اٹھے ہیں، میں ان کا سر قلم کر کے لاؤں گا۔ لے دے کے سارا مجمع خاموش ہے۔ ایک 26 سال کا کڑیل جوان ہے جسے گھوڑ سواری شہ سواری کا بڑا شوق ہے، جسے تیر کمان چلانے میں مہارت تام حاصل ہے۔ اللہ اکبر، وہ 26 سال کا جوان ایسا جوان ہے، وہ گھوڑا بھی دوڑاتا ہے، وہ تیر بھی چلاتا ہے اور وہ پہلوانی بھی کرتا ہے۔ اس کی پہلوانی کے چرچے ایسے پتا چل جائے کہ عمر آ رہے ہیں پہلوانی میں، عمر پورا جنگل میں آ رہے ہیں، لوگ اپنے کام کاج کو چھوڑ کے عمر کی کشتی دیکھنے آیا کرتے تھے۔ 26 سال کے عمر ہے، اللہ اکبر، تیر کمان چلانے میں مہارت تامہ، شہ سواری میں مہارت تامہ، پہلوانی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، اور عمر ابن خطاب بیٹھے تھے، بار بار جب سنا کوئی نہ اٹھ سکا، عمر نے کہا یہ کام میں کروں گا۔ عمر نے ہاتھ میں تلوار لی، ابو جہل کے سگے بھانجے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، پیٹھ تھپتھپائی اور کہا
اے عمر تجھی سے یہ مجھے اعتماد تھا, تجھی سے مجھے بھروسہ تھا, جو کام کوئی نہ کرے گا وہ کام تو کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں. عمر ابن خطاب اللہ اکبر کبیرہ, ٹھیک ہے جاتا ہوں, آپ چلے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام کا سر قلم کرنے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, میں کہتا ہوں زبانیں بند کر لو. حقیقت یہ ہے ظالموں, تعصب کی اہمیت اتارو, انصاف کے چشمہ لگا کر کے دیکھو. مصطفیٰ کا دین, حسین کے نانا کا دین اللہ اکبر تلوار سے نہیں پھیلا, خنجر سے نہیں پھیلا, بھالوں سے نہیں پھیلا, طاقت و قوت سے نہیں پھیلا, تراہیم و دنانیر پیسے کی دولت میں نہیں پھیلا. اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کے کردار سے بڑا ہے, مصطفیٰ کے اخلاق سے آگے بڑھا ہے. مصطفیٰ کے ہاتھ اللہ اکبر, مصطفیٰ کا ہاتھ خالی ہے, تلوار عمر کے ہاتھ میں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ توجہ دیجیے, عمر جا رہے ہیں نبی کا سر لینے, تیور بدلے ہوئے ہیں. حضرت نعیم کی ملاقات ہوئی, کہا عمر ابن خطاب کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر نے کہا تھا بانی اسلام کا سر لے کر کے آؤں گا. حضرت نعیم نے کہا تھا ان کا سر لینے جا رہے ہو, پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو. کہا کیا مطلب؟ میں آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں آیا ہوں, کوئی جوک سنانے نہیں آیا ہوں, کوئی قصہ کہانی سنانے نہیں آیا ہوں. اللہ اکبر زخم پہ نشتر لگانا چاہتا ہوں, اللہ اکبر بتانا چاہتا ہوں اسلام کیا ہے. کہ لوڑے لپاڑے کیا سمجھیں گے اسلام کیا ہے؟ جنہیں آج تک پتا نہ چلا نبی کی محفل میں گٹکا نہیں کھانا چاہیے, نبی کی محفل میں اللہ اکبر بابوسو ہو کر کے بیٹھنا چاہیے. انہیں کیا معلوم؟ آج میں سچائی دکھانا چاہتا ہوں, آئینہ دکھانا چاہتا ہوں. سنگھرش کیا ہے مصطفیٰ نے, سنگھرش کیا ہے صحابہ نے, تب جا کے اسلام پھیلا ہے. اللہ اکبر کبیرہ توجہ دیجیے. عمر جا رہے ہیں سر لینے, کیا تمہاری بہن نے اسلام قبول کر لیا؟ تمہارے بہنوئی سعید بن زید نے اسلام قبول کر لیا؟ عمر نے راستہ ترک کیا, اب بہن کے دروازے پر پہنچے, دستک دی ہے, دروازہ کھولا. اللہ اندر ان کے بہن اور بہنوئی قرآن سیکھ رہے تھے. قرآن کس پہ لکھا ہوا تھا؟ کاغذ پہ نہیں تھا, یہ مصحف نہیں تھا, بلکہ یا تو ہڈی پر قرآن کی چند آیتیں سورہ طٰہٰ کی لکھی ہوئی تھی, یا کسی چمڑے پہ لکھی ہوئی تھی. چمڑوں پہ قرآن لکھا ہوا تھا تو وہ قرآن پڑھتے ہیں. کوئی 40 سال کی عمر میں قرآن سیکھ رہا ہے, چمڑوں پہ قرآن لکھا ہوا ہے, ہڈیوں پہ قرآن لکھا ہوا ہے, وہ قرآن سیکھ رہے. وہ میرے بھائی, تو کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, عمر بہت ہو گئی, 20 سال کی عمر ہو گئی, تو کہتا میں قرآن نہیں پڑھ سکتا. آج کتنا قرآن ہے, اللہ اکبر, تو قرآن نہیں پڑھتا. یہ کتنے مدرسے ہیں, پھر بھی تو قرآن پڑھنے نہیں جاتا. تمہیں تو ان مدرسوں کی اہمیت کبھی نہیں پتا, تمہیں تو ان علماء کی اہمیت کبھی نہیں پتا. تم تو وہ ہو کہ تمہاری تعریف ہونا چاہیے, تم تو وہ ہو تمہارا نام ہونا چاہیے. اگر ڈانس پارٹی ہو تو ہم سے 10,000 روپے دے دو, ہمارا نام سب سے اونچا ہونا چاہیے. تم اپنی دولت وہاں اٹھاتے ہو جہاں تمہاری نام بری ہو, جہاں کمپٹیشن ہو کہ ہمارے نمبردار نے, چودھری صاحب نے, ہمارے خاص صاحب نے کتنا دیا ہے, وہاں تم دینا چاہتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھنا, اللہ رسول کی محبت میں دینے سے دنیا میں بھی نام ہوتا ہے, شہرت میں بھی نام ہوتا ہے. جب کسی کمپٹیشن میں آپ دیتے ہیں, کسی مقابلے دنگل کشتی میں آپ دیتے ہیں, اس کو آپ کے چاہنے والے لوگوں سے بتاتے ہیں, لیکن جو رسول اللہ کی محبت میں دیتے ہیں اس کو آپ کے یار و مددگار نہیں بتاتے, اس کا اعلان اللہ کے ذریعے فرشتے کرتے ہیں. اللہ کا اعلان اللہ فرشتوں سے کراتا ہے, اس کی محبت اللہ ڈالتا ہے, لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. توجہ دے میرے بھائی, اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے ابھی قربانی کی تھی پچھلے دنوں میں, کون سا بکرا قربان کیا, کون سا جانور لائے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, کچھ لوگوں نے کہا ہمارے بکرے کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے. کیا مطلب؟ بولے مہنگا بکے گا, 10,000 کی چیز 1 لاکھ میں بکے گی. جانور بکرے کے نام پہ, بکرے کے پیٹ پہ, اس کے اوپر اللہ لکھا ہے. 1 لاکھ کا لوگوں نے بکرا خرید کے قربان کر دیا, اس کو ذبح کر دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جانور کے جسم پہ اللہ لکھا ہوا ہے تو تو نے اس کو بڑھ چڑھ کے خریدا تاکہ نام ہونا چاہیے سیٹ نے ایسا بکرا ذبح کیا ہے. یہ جو جماعت بیٹھی ہے, یہ جو فوج
بیٹھی ہے جس کو تم غریب سمجھتا ہے, جن کو تم نادار سمجھتے ہو, جن کو تم کمزور سمجھتے ہو, یاد رکھنا ان کی مدد کرنے والا کوئی دنیا دار ہو یا نہ ہو, وہ دینے کے تاجدار ان کی مدد کرتے ہیں, آمنا کے نال انہیں شیرے لگاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تم کیا سمجھو گے ان کو؟ بکرے کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے 10,000 کی قیمت والا, بڑا چڑھا کر کے 1 لاکھ میں خرید لیا. ان کے سینے بھی دیکھنا آگے, ان کے قریب بھی بیٹھ کے دیکھنا. اللہ اکبر کبیرہ. ان کے سینے میں, ان کے دل پر صرف اس میں جلالت رہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہے, بلکہ آئین کے قریب بیٹھ کر کے دیکھ. یہ جو مدرسہ کی ٹوٹی چٹائی ہے, راتوں کو سیکھتے ہیں, اپنے دل پہ نقش کرتے ہیں, الحمدوں کے الف لام سے لے کر کے والناس کی سین تک پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں. ان کے سینوں میں پورا قرآن لکھا ہوا ہے, بکرے کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے, 1 لاکھ میں خرید لیتے ہیں. ان کے سینے میں پورا قرآن ہوتا ہے. اور حیرت ہے, رمضان شریف میں پورا قرآن سن کے بھی آپ ان کو نذرانہ نہیں دیتے ہو, پورا قرآن سن کے بھی اللہ اکبر ان کی دل سے خدمت نہیں کرتے ہو. حیرت ہے یار, مصطفیٰ نام رحمت نے ہمیں کہاں لا کر کے چھوڑا تھا. ہم بھٹکتے بھٹکتے ہٹتے ہٹتے کہاں چلے گئے. ہم نے بکروں کی اہمیت کو سمجھا, ہم نے جانوروں کی اہمیت کو سمجھا. اپنے علماء کی عزت کرے, اللہ اکبر کبیرہ, ان کو ریسپیکٹ کرے, ان کا احترام کرے. عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کے ساتھ سننا. حضرت خباب عمر کی بہن فاطمہ بنت خباب کو ان کے بہنوئی سعید بن زید کو قرآن سکھا رہے ہیں. ہڈی پر قرآن لکھا ہے, چمڑے پر قرآن لکھا ہے. خباب کو چھپا دیا گیا. عمر نے دستک دی, دروازہ کھولا. کیا کر رہے تھے؟ کہا قرآن پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ, قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن. علماء اپنے آپ کو غریب مت سمجھنا, اپنے آپ کو کم تر مت سمجھنا. تمہارے پاس دولت ہے یا نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمہارے پاس رب کا کلام ہے, اللہ کی عزت کی قسم میں تو ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, قرآن کا حافظ غریب نہیں ہو سکتا ہے, عالم دین غریب نہیں ہو سکتا. صحیح یہ ہے کہ وہ عالم ہو, اللہ اکبر, وہ حافظ ہو. جو حافظ ہے وہ غریب نہیں ہو سکتا, جو عالم ہے وہ غریب نہیں ہو سکتا. عزیزان ملت اسلامیہ توجہ دیجیے. آج کچھ لوگ بیٹھے مدرسے خالی ہیں, اسکول بھر دیے, چھوٹے چھوٹے بچے. مائیں کہہ رہی ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن کے آئے گا, باپ کہہ رہا میرا بیٹا یہ بنے گا, میرا بیٹا ڈی ایم بنے گا. ڈی ایم بناؤ بھائی, میں بھی چاہتا ہوں میری قوم میں ڈی ایم بنے. میں نہیں چاہتا کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو, میں نہیں چاہتا کسی کے ہاتھ میں خنجر ہو, میں نہیں چاہتا کسی کے ہاتھ میں تلوار ہو. میں بھی چاہتا ہوں آپ کے بچوں کے ہاتھ میں قلم ہو, اس لیے کہ آپ ترقی تبھی کر سکتے ہیں کاغذ قلم آپ کے ہاتھوں میں ہوگا تو آپ ترقی کریں گے, ورنہ آپ کو مٹا دیا جائے گا. تمہارے پاس بچے ہی کیا ہے؟ بولو, عزت محفوظ نہیں ہے, کوئی وقار نہیں بچا, کوئی عظمت نہیں بچی, کوئی عزت نہیں بچی, کوئی ویلیو نہیں بچی. اللہ اکبر. وقار چاہتے ہو تو بچوں کو قلم دے دو, بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں دے دو, بچوں کے ہاتھوں میں بناؤ ڈی ایم, لیکن ایسا ڈی ایم مت بنانا. مہاراشٹر میں حضرت محمد عارف نام کا ایک لڑکا تھا, جب وہ ڈی ایم بنا, گیسٹ اللہ اکبر کبیرہ, اس کو جو تھا بڑا مہمان کے طور پہ, اللہ اکبر کبیرہ, چیف گیسٹ کے طور پہ امیتابھ بچن نے اس کو انوائٹ کیا, اس کے شو میں آ کر کے بیٹھا. امیتابھ بچن نے پہلے اس سے دنیاوی اعتبار سے سوال کیے, وہ جواب دیتا رہا. ڈی ایم بن کے آیا تھا, پورا ضلع اس کے کنٹرول میں ہے, پورا ضلع ساری ودھان سبھائیں اس کے اندر میں آتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امیتابھ بچن سوال کرتا رہا, مسلمان بیٹا جو ڈی ایم بن کے آیا تھا جواب دیتا رہا, لیکن ایک سوال اس نے اسلامک کیا, اس لیے کہ وہ مسلمان تھا. اسی حیثیت سے اس سے ایک سوال کیا, اس سے کہا میں تمہارے سامنے 3 ذاتوں کے نام رکھتا ہوں. ایک کہا جبرائیل, دوسرے کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تیسرا نام لیا امیتابھ بچن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ اکبر. اس ڈی ایم بیٹے سے پوچھا تھا بتاؤ ان تینوں میں فرشتہ کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. جو ڈی ایم بن کے آیا تھا اس کا جواب
जवाब सुनो चहतोली के खुश अकीदा मुसलमान है। उसने कहा था नेक्स्ट सवाल कीजिए, इस सवाल को हटाइए, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ जिसे ये भी ना पता हो अल्लाह अकबर जिब्रील फरिश्ता है, वो क्या इस्लाम की मदद करेगा, वो क्या इस्लाम को फायदा पहुंचाएगा? ये तो सिर्फ नाम का मुसलमान है। अल्लाह अकबर कबीरा, काम का मुसलमान तो वो है कि माँ बाप उसके हाथ में। अल्लाह अकबर कबीरा, कुरान पहले थमा है और बच्चे से कहे लाल कुर्सी पे बाद में बैठना, आयतुल कुर्सी को सीने में पहले डाल लो। और हमारे अहले सुन्नत भाई शहीद आजम नारे तकबीर नारे रिसालत। अल्लाह सलामत करके हमारे प्रधान जी को देख रहे हैं जलसे के भाई, मैं देखता हूँ जलसे के लिए लोग देते हैं, यहाँ पे माशाअल्लाह हमें दे रहे हैं। अल्लाह सलामत करके जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम के कह दो सुभान अल्लाह। तवज्जो बात समझ में आ रही है? ये मत कहियो भाई मजा तो आ गया, समझ में कुछ नहीं आ रही है। ईमानदारी से बताओ, बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हारा क्या कर लूंगा। बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, बात समझ में आ रही है? आ रही है तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सब कुछ बनाओ लेकिन पहले कुरान। अल्लाह अकबर कबीरा, चमड़े पर कुरान लिखा हुआ है, हड्डी पर कुरान लिखा हुआ है। सब बात छूट गए। उमर की बहन ने कहा कुरान पढ़ रही है, मारते मारते उमर ने अपनी बहन के अल्लाह अकबर कान के पर्दे को फाड़ दिया, खून टपकने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा कपड़े खून से उनके लथपथ हो गए। उमर की बहन फातिमा बिन्त खत्ताब ने कहा था उमर तू क्या चाहता है? उमर कहने लगे मैं चाहता हूँ तू मोहम्मद का नाम लेना छोड़, मैं चाहता हूँ तो उनका कलमा पढ़ने से इनकार कर दे, तो कुरान पढ़ने से इनकार कर दे। उमर की बहन ने कहा था सलाम है फातिमा बिन्त खत्ताब को, ये इस्लामी शेर भी है, ये इस्लामी बहनें हैं, ये इस्लामी इन बहनों को क्या हो गया? अल्लाह अकबर कबीरा तवज्जो के साथ सुनिए, नारे तकबीर। उमर की बहन ने कहा भाई चाहते क्या हो? बोले बहन मैं ये चाहता हूँ तू छोड़ दे कलमा। तो कहा देख सुन, तो अगर मेरे जिस्म की दूटी टूटी भी कर देगा ना, मैं तब भी मोहम्मद के अली का पट्टा अपने अल्लाह अकबर गले से नहीं निकाल सकता। यार इतना पीट लिया, इतना जबरदस्त किया कि फिर भी जो है अल्लाह अकबर कबीरा ये इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो कहने लगे अच्छा लाओ वो दिखाओ मुझे, मैं भी देखो। कहा भाई एक बात सुने, आप नापाक हो गई, पहले गुस्ल करो। गुस्ल किया, बहन ने भाई के लिए पानी भर के दिया। ये बहनों की मोहब्बत हुआ करती है। भाइयों मालदार हो जाओ तो बहनों को भी थोड़ा सा पैसा दे दिया करो, इसलिए कि इनकी तरफ भी देख लिया करो। एक साहब के बारे में मुझे बताया गया, लॉकडाउन के अंदर उन्होंने अल्लाह अकबर 15 दिन के अंदर 3 लाख रुपए बांट दिए। उनकी सगी बहन अल्लाह अकबर बहनों में गरीब होने की बुनियाद पे अल्लाह अकबर घर में फाते हो रहे थे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए यार, पहले बहन है, पहले बहनोई है। अगर मालदार हो जाओ ना तो बहनों की तरफ भी देखा करो, बहनों की इज्जत किया करो। यहाँ पर जितने ऐसे भाई बैठे होंगे उनसे पूछो बहनों का अल्लाह अकबर मर्तबा क्या होता है। जिनके पास बहनें नहीं है उन्हें बहनों की भी याद आती है। अल्लाह अकबर दिया, ये बहनें जो होती है ना भाइयों को बड़ी बना देती है। इनकी दुआएं ना अल्लाह अकबर कबीरा, माँ के बाद अगर कोई माँ का रूप देखना है तो वो बहन हुआ करती है। ये बहनें भाइयों को बली बना देती हैं। ये बहनें जो होती हैं भाइयों की कमाइयों में बरकत का जरिया बन जाती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो के साथ सुनो। उमर की बहन ने कहा भाई तुम गुस्ल करो, पानी दिया, गुस्ल किया। अल्लाह अकबर फिर हड्डी पे जो सूरह ताहा की आयात लिखी थी, चमड़े पे जो आयात लिखी थी उनको दिखाया। अल्लाह अकबर फिर की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई। कहा चलो बहन अब मुझे दानिए इस्लाम की तरफ ले चलो। खत्ताब भी हजरत खत्ताब भी निकल के आ गए। आपके चचाजाद भाई बहनोई सईद बिन ज़ैद वो भी आ गए, लेकर के आपको चलने लगे। और उनके हजरत ज़ैद बिन अरकम के मकान में हुजूर अल्लाह
اکبر اسلام سکھا رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ کے چچا امیر حمزہ گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہاتھ میں تلوار ہے, پہرا دے رہے ہیں. عمر کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہا آج عمر غلط نیت سے آ رہا ہے تو عمر کی گردن میری تلوار کی زد میں ہوں گے, اور اب عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو عمر کا استقبال سب سے پہلے امیر حمزہ کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے بھی عمر چلے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. مصطفیٰ فرماتے چچا امیر حمزہ تلوار نیچے کر لو. عمر آیا نہیں ہے بلکہ محمد نے عمر کو بلایا ہے, میں نے بلایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا نے دعا کی تھی اے اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر اسلام کے لیے دے دے, یا تو عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے. اور بعض محدثین نے یہاں تک کے کہا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے ابو جہل کے لیے دعا نہیں کی تھی بلکہ خاص عمر بن خطاب کے لیے دعا کی تھی. اے اللہ خطاب کا بیٹا عمر دے دے اسلام کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. مصطفیٰ دعا کرے قبول نہ ہو, اعلیٰ حضرت کہتے اجابت کا صحرا الہن بن کے نکلی دعائے محمد. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر کے عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ شہید پڑھا دیجیے. عمر کو مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا, مسلمان بنایا. عمر سے پہلے 39 مسلمان تھے. عمر جب اسلام کی آغوش میں آ گئے, مصطفیٰ کے دامن میں آ گئے, تو مسلمانوں کی تعداد 39 سے بڑھ کے 40 تک پہنچ گئی. میرے نبی نے 3 مرتبہ عمر کے سینے پہ اپنا ہاتھ پھیرا, دستے نبوت پھیرا, ہاتھ جس سمت اٹھا نہیں کر دیا, مجھے پہلے سماحت پہ لاکھوں سلام, ہاتھ پھیرا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ ایک بات بتا دی جائے, ہم لوگ حق پر ہیں. آقا فرماتے ہیں الحمدللہ ہم حق پر ہیں. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں تو یہ چھپ چھپ کے کیوں عبادت کر رہے ہیں, یہ چھپ چھپ کے جو قرآن پڑھ رہے ہیں, گھروں میں بند ہو کر وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. آقا اگر ہم حق پر ہیں تو آؤ ہم کے شہر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے, اللہ کی عبادت کریں گے. مصطفیٰ فرماتے عمر ہم تھوڑے ہیں, عرض کرتے یا رسول اللہ اجازت دیجیے. مصطفیٰ نے اجازت دی. مسلمانوں کی تو جماعتیں بنی, ایک جماعت کے سیدھے سرار امیر حمزہ بنے, عمر ابن خطاب فاروق اعظم بنے ہیں. اللہ اکبر. بیچ میں بانی اسلام ہے, بیچ میں آمینہ کے لال ہے, بیچ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چلی ہے یہ جماعت حرم میں پہنچی ہے. صحابہ کہتے ہیں عمر سے پہلے ہم چھپ چھپ کے اللہ کا نام لیتے تھے, عمر سے پہلے ہم چھپ چھپ کے قرآن پڑھتے تھے, عمر سے پہلے ہم چھپ چھپ کے اللہ اکبر کے اسلام سے پہلے چھپ چھپ کے سجدے کرتے تھے. لیکن جس دن عمر اسلام کے دامن میں آ گئے, مصطفیٰ کی آغوش میں آ گئے, تو ہمارا قرآن چھپ کے نہیں کعبے کے شہر میں چلا گیا. ہم نے اللہ اکبر سجدے گھروں میں نہیں کعبے کے شہر میں کیے ہیں. حضرت عمر ابو جہل کے دروازے پر پہنچے, اے مامو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اتنا سنا کہنے لگا بھانجے ایسا مت کرنا, تجھے تو میں نے کہا تھا سر لے کر کے آنا. کہا اللہ اکبر میں ان کا دیوانہ ہو چکا ہوں. لوگ کہتے ہیں تلوار سے اسلام پیدا ہے, اسلام تلوار سے نہیں مصطفیٰ کے کردار سے پیدا ہے, مصطفیٰ کے اخلاق سے پیدا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت اور ہمارے اہل سنت پیغام شہید اعظم کانفرنس. نعرے تکبیر. اللہ اکبر کبیرہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک بات بتاؤ, حضور کی ظاہری عمر کتنی ہوئی؟ 63 سال. ٹائم نہیں ہے میں آپ سے پوچھوں, میں خود ہی بتا دوں. مفتی صاحب بیٹھے, انہیں بہت جلدی پیش کروں گا. سننے نا. ہاں, کتنی ظاہری عمر ہوئی؟ 63 سال. جب وصال ہوا تو کون سا دن تھا؟ پیر کا. زور سے بولو, دنیا سے پردہ کیا تو دن کون سا تھا؟ پیر کا. ان کے بعد خلیفہ کون بنے؟ ابو بکر صدیق. 2 سال 4 مہینہ کم و بیش آپ کی مدت خلافت رہی. آپ کا جب وصال ہوا ظاہر آپ کی عمر کتنی؟ 63 سال کی. دن کون سا؟ پیر کا. زور سے بولو سبحان اللہ. ان کے جانے کے بعد لوگ کہہ رہے تھے کہ اسلام کمزور پڑ جائے گا, اسلام کمزور ہو جائے گا. حضرت عمر نے کمال سنبھال لی اور اسلام ایسا پھولا, شکیل بھائی ایسا پھولا.
اللہ اکبر کبیرہ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام کا جھنڈا گاڑنے والے کا نام اللہ اکبر کبیر. آدھی دنیا کے حکمران ہے، لباس وہ پہنتے، پردھان بن جائے، معاف کر دے بھائی، معاف کر دے، کسی کو ٹورچر نہیں. آپ پردھان بنے، آپ کوئی عہدے دار بنے، اس کو نبھائیں. پوری بستی تھی، اللہ نے تجھے بنایا ہے تو غریبوں کے لیے کچھ کر کے چلا جا، کچھ لوگوں کے لیے کر کے چلا جا. اللہ نے تجھے چنا ہے تو اس کا کچھ حساب دے کے جا. ہاں عمر آدھی دنیا کے حکمران، لباس وہ پہنتے تھے 17 پیدل، اور روب ایسا بنایا ایک گھاٹ سے شیر بکری دونوں مل کے پانی پیتے تھے، دونوں مل کے پانی پیتے تھے. حضرت عمر کا جب وصال ہوا، کتنی عمر؟ 63 سال. دن کون سا تھا؟ پیر کا. ایک شیعہ کی میں نے تقریر سنی، وہ کہنے لگا چیخ کر کہ دیکھو انہوں نے عمر کا جو وصال ہے 26 ذی الحجہ کو ہے، اور یہ لوگ جو ہے نا یکم محرم الحرام کو ان کے یوم وصال مناتے ہیں. میں نے کہا نادان، ان کو جو زخمی کیا گیا تھا وہ 26 ذی الحجہ کو کیا گیا تھا، اور آپ کی جو شہادت ہوئی یکم محرم الحرام کو ہوئی. زخمی ہونا اور ہے، یوم وصال اور ہے. تجھے یہی پتا نہیں؟ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. آپ کا جب وصال ہوا عمر 63، دن کون سا تھا؟ پیر کا. اللہ کتنی محنت کر لی الگ کرنے کی. مصطفیٰ جامع رحمت نے اپنے پہلوؤں میں سلایا ہے، ایک پہلو میں ابو بکر کو، دوسرے پہلو میں عمر کو سلایا ہے. اب تم جدا نہیں کر سکتے. مصطفیٰ نے انہیں اپنے طریق میں سلایا ہے، اپنے پہلو میں سلایا ہے. ان کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر کی مدت خلافت کم و بیش 10 سال چند مہینہ رہی. ان کے بعد عثمان غنی کو صحابہ کرام نے چنا. اللہ اکبر کبیرہ. ابو بکر جب گئے تو عمر کی طرف اشارہ کر کے گئے، عمر کو خلیفہ نامزد کیا. لیکن عمر کے بعد حضرت عمر نے صحابہ کے اوپر یہ فیصلہ چھوڑ دیا تو صحابہ نے حضرت عثمان غنی کو چن لیا. یہ بڑے رقیق القلب تھے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں ان کے گھر میں تھی. پہلی بیٹی بھی ان کا وصال ہوا، مصطفیٰ نے دوسری بیٹی بھی دے دی. یہودیوں نے یہ افواہ اڑائی کہ محمد کو دیکھو وہ بھی مالدار داماد تلاش کر رہے ہیں. پہلی بیٹی عثمان کو دی، دوسری بیٹی عفان کے بیٹے عثمان کو دے دی. ابو بکر نے بھی سنا، ان کے دل پہ یہ بات جا کر کے لگی. عرض کرتے یا رسول اللہ، کھلا چوک چوراہے سے یہودی ایک بات سن کے آیا ہو. یہودی کہہ رہے کہ بانی اسلام میں عثمان غنی عثمان بن عفان کو دوسری بیٹی دے دی اس لیے کہ وہ مالدار ہے. مصطفیٰ نے اتنا سنا، آنسو پوچھے ارشاد فرمایا ابو بکر تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے. ان یہودیوں سے کہہ دو انہیں میرے عثمان کی دولت نظر آ رہی ہے، انہوں نے میرے عثمان کی دولت کو دیکھا ہے، لیکن محمد نے عثمان کی دولت کو دیکھ کے بیٹی نہیں دی ہے، عثمان کی دولت کو دیکھ کے بیٹی دی ہے. میرا عثمان جب نماز عشاء پڑھ کے مصلی پر قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اللہ اکبر پوری رات میرا عثمان قرآن پڑھتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے تو خلیفہ لیکن پوری رات قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے قرآن کو کس طرح اللہ اکبر پھیلانے کا کام کیا ہے. آقا فرماتے عشاء کے بعد جب بیٹھتے ہیں فجر تک قرآن پڑھتے رہتے ہیں. میں نے دولت دیکھ کے بیٹی نہیں دی ہے، میں نے ان کی ضرورت تقویٰ دیکھ کے بیٹی دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عثمان کی عمر 82 سال کی، آپ نے 12 سال تک متقی خلافت رہی. ان کے دور میں اسلام خوب پھیلا، خوب چمکا. عثمان غنی کا معاملہ یہ تھا، ایک بات بتا کے بات کو سمیٹ لو. حضرت عثمان غنی اللہ اکبر، انہوں نے 2 مرتبہ مصطفیٰ سے جنت خرید لی. ان 6:30 سے میں کہنا چاہتا ہوں بھائی کوئی ہو تو میری بات کو سنو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو مصطفیٰ کو کوئی اختیار نہیں، مصطفیٰ کو کوئی پاور نہیں. میرے بھائی یہ بھی اصلاحی کا ایک پہلو ہے رد کردہ. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ یہ مائک میں کہوں کوئی خریدے گا، آپ کہو گے مولانا بے وقوف ہو گئے آپ، یہ مائک آپ کا ہے نہیں تو آپ ایسا ہی سے دیکھ سکتے ہو. یہ تو ان کا ساؤنڈ ہے، یہ تو ان کا اسٹینڈ ہے، یہی بیچیں گے تو کوئی خریدے گا.
آپ سے کون خرید ہے؟ بیچنے کے لیے اس کی ملکیت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ جان رحمت جنت بیچ رہے ہیں، پتہ چلا مصطفیٰ جنت کے مالک ہے اس لیے جنت بیچ رہے۔ میرے نبی فرماتے ہے کوئی مجھ سے جنت لے ہے، عثمان غنی آ گئے، آقا میں آپ سے جنت لوں گا۔ آقا فرماتے مسجد نبی کے آس پاس کے جو گھر ہیں انہیں خرید کے مجھے دے دو، جنت مجھ سے لے لو۔ عثمان غنی نے گھر خرید لیے اور مصطفیٰ کو دے دیے۔ آقا فرماتے گھر میرے جنت تمہاری، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک کنواں تھا بیئر روما، اس کا پانی شیریں تک میٹھا تھا، اس کا مالک یہودی تھا، مسلمان غریب اس کا میٹھا پانی نہیں پیتے تھے، وہ بیچتا تھا پیسے لیتا تھا۔ آقا سے صحابہ بولے آقا وہ پانی ہمیں نہیں دیتا۔ مصطفیٰ کہتے کہ اس کا کنواں مجھے خرید کے دے دے میں اسے جنت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی بولے یہودی بتا کتنے پیسے لے گا؟ اس نے کہا 30,000 درہم میں یہ کنواں بیچتا ہوں۔ عثمان غنی نے 30,000 درہم دیے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ کنویں کے مالک آپ ہیں، جنت مجھے دے دیجیے۔ مصطفیٰ فرماتے میں نے تمہیں جنت دے دی ہے۔ تیسری مرتبہ مصطفیٰ نے ان کو جنتی اس وقت کہا جب جنگ تبوک کا موقع آیا۔ آمنہ کے مال نے کہا لاؤ اسلام کے لیے دولت دو، لاؤ اسلام کے لیے مال دو۔ اللہ اکبر کبیرہ تقریر کرنے لگوں بہت ٹائم لگے گا، ابو بکر پر روشنی ڈالو، عمر کے حوالے سے روشنی ڈالوں، بڑا ٹائم درکار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرت عثمان غنی پر روشنی ڈال کے بات ختم کروں گا۔ حضرت عثمان غنی نے 100 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ اس کے بعد آپ نے 10,000 درہم نبی کی بارگاہ میں پیش کیے۔ آقا اللہ اکبر اتنے خوش ہو گئے، فرمایا آج کے بعد عثمان اگر کوئی نیک کام نہ بھی کرے گا تب بھی جنت میں جائے گا، تب بھی جنت میں جائے گا۔ یہ ہے عثمان غنی، بڑے رقیق القلب تھے۔ اللہ اکبر بات ختم کر لو۔ ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے یا رسول اللہ بیٹی کا میں نے رشتہ کر دیا، بارات آنے والی ہے، آقا میرے پاس پلے کچھ نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے کیا عثمان سے جا کے میرا پیغام دینا، سلام دینا اور کہنا میری بیٹی کی شادی کے لیے میری مدد کر دو۔ وہ گئے جا کے دیکھا تو عثمان غنی اللہ اکبر اب ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے ہیں، ایک غلام کو ڈانٹ رہے، اس سے کہہ رہے رات کو یار چراغ کی بتی کو تیز کر کے رکھا تھا، ہلکی رکھتا تو تیل کم خرچ ہوتا، اگلی نائٹ میں کام آ جاتا۔ وہ واپس ہو گئے، یار جو اتنا مطلب احتیاط کرتا ہو غلام کو تیل چراغ کی بتی کے تیز ہونے پر ڈانٹ رہا ہے، وہ مجھے کیا دے گا؟ نبی فرماتے تم گئے نہیں، آقا گیا تھا لیکن میری ہمت نہ ہو سکی، ہمت جواب دینے سوال کرنے کی، وہ انہوں نے بات کو ٹالنا چاہا لیکن مصطفیٰ کی نگاہوں سے کچھ چھپ سکتا۔ آقا فرماتے یا تم جاؤ، جا کے میرا پیغام دیکھو تو صحیح، دیکھو میرا عثمان مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنا عشق کرتا ہے۔ جوانوں عشق کر لو آمنہ کے لال سے، ان کا عشق تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھپائے ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے۔ حضرت توجہ فرمائے، بڑے اچھی خطیب مولانا صاحب توجہ فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، وہ گئے، نگاہ حضرت عثمان غنی کے چہرے پہ جا کے پڑی تو دوسرے غلام کی کلاس لے رہے، اس سے کہہ رہے یار تو نے کھانے میں نمک تیز کر دیا تھا، ایک ڈھیلا بچا نہیں تھا تاکہ اگلے ٹائم کے کھانے میں کام آتا۔ پھر کہنے لگے یار یہ تو اپنے غلام کو یہاں بھی لاٹ رہے، نمک کی کیا حیثیت ہے، چراغ کی بتی کی کیا حیثیت ہے۔ پھر آ گئے، نبی نے فرمایا تم گئے نہیں، آقا گیا تھا لیکن سبحان اللہ کرتا تھا۔ نبی فرماتے تم جاؤ تو صحیح، جا کے دیکھو تو صحیح، میرا نام لے کے دیکھو تو صحیح۔ اللہ اکبر، اب انہوں نے ارادہ کر لیا کچھ بھی کرتے ہوں میں اندر ضرور جاؤں گا۔ اللہ اکبر، پورے ارادے کے ساتھ گئے، اب نہیں رکوں گا، آپ چاہے سارے غلاموں کی سارے خادموں کی کلاس لگا رہے ہوں گے، اندر ہی جاؤں گا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی دروازے پر پہنچے حضرت عثمان غنی نے کہا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم 2 مرتبہ آئے ہو لوٹ کے چلے گئے ہو، اب اندر آ جاؤ، تمہیں بہت دیر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندر پہنچے حضرت عثمان غنی نے کہا بتائیے۔ اللہ اکبر، نبی کا پیغام پیش کیا، کہا مجھ کو نبی نے بھیجا ہے۔ عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، شکیل بھائی ادھر دیکھو، عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عرض کرتے ہیں بتاؤ میرے آقا
تعالیٰ نے کیا پیغام بھیجا ہے اتنا سنا تھا۔ وہ آنے والے صحابی نے کہا تھا میری بیٹی جوان ہے، شادی ہونے والی بات نزدیک ہے، میری مدد کر دیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ اتنا سنا، ہاتھ پکڑا اندر لے کر کے پہنچے، تجوریوں میں چابیوں کو لگا دیا، اللہ اکبر تجوریوں کے دروازوں کو کھول دیا، ان کے گیٹ کھول دیے۔ اللہ اکبر اس آنے والے سائل نے دیکھا تھا، اللہ اکبر تجوریوں کی الماریاں اشرفیوں سے بھری ہوئی ہے، تاکہ وہ تنانیر سے لبریز ہے۔ ہاتھ پکڑ کر عثمان غنی نے کہا تھا اے بھائی تجھے میرے نبی نے بھیجا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی اپنے ہاتھ سے نکال لو۔ اللہ اکبر کبیرہ اپنی ضرورت کے مطابق انہوں نے اشرفیوں کو لیا، تنانیر کو لیا، اپنے دامن میں لیا، لینے کے بعد کہنے لگے بندہ نواز اگر گستاخی معاف کر دو تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا سنا عثمان غنی فرماتے ہیں بتاؤ کیا سوال ہے تمہارا؟ عثمان غنی کو تو پہلے بھی معلوم تھا، ادھر مصطفیٰ کو بھی معلوم تھا۔ اللہ اکبر انہوں نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پہلی مرتبہ آیا تو میں نے دیکھا غلام کو ڈانٹ کے کہہ رہے تھے تو نے چراغ کی بتی تیز کر دی تھی، ہلکی کرتا تیل کر کے کام آتا، کل رات میں کام آتا۔ دوسری مرتبہ آیا تو دوسرے خادم کی کلاس لے رہے تھے، اس سے کہہ رہے تھے تم نے کھانے میں نمک تیز کر رکھا تھا، اگر نمک کم ڈالتا تو اور کھانے میں کام آتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کھانے میں اتنے محتاط ہیں، شراب کی بتی میں اتنے محتاط ہیں، لیکن میری مدد کی بات آتی ہے تجوریاں کھول کے مجھے اس کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ عثمان غنی نے کہا تھا بھائی کان کھول کر کے سن لو، میدان قیامت ہے اس کے تیل کا ہی حساب افغان کو لے کر عثمان کو دینا ہے۔ میدان محشر میں اللہ رب الجلال کے سامنے رب قدیر کی بارگاہ میں اللہ اکبر کبیرہ ایک ایک ٹائم کے کھانے کا حساب مجھے دینا ہے۔ وہ جوانوں کھانا کھاتے ہیں، اللہ اکبر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح اس کھانے کی بے حرمتی کرتے ہو، اس سے پوچھو اللہ اکبر اس کھانے کی قیمت جو کئی کئی دن کے باتیں کرتے دھوڑ بھر کر سجا کر کے گھسا ہوا سڑا ہوا کھانا کھاتا ہے۔ ایک پورے کو میں نے ویڈیو میں دیکھا سوشل میڈیا کے حوالے سے، اللہ اکبر کبیرہ سڑی ہوئی بسی ہوئی روٹی کو ریلوے اسٹیشن پہ اللہ اکبر پانی سے دھو کر کے کھا رہا تھا۔ آپ تم کھانے کی اللہ اکبر قدر و قیمت نہیں کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ عثمان غنی کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کھانے کا بھی حساب دینا ہے، اس شراب کا بھی حساب دینا ہے، لیکن یہ پیسہ جو میں نے تمہارے حوالے کیا ہے یہ میں نے اپنے نبی کی محبت میں دیا ہے۔ ایک ایک بھائی بولنا چاہیے، میں سب کے ہاتھ اٹھ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں آپ بھی نبی سے ایسا پیار کریں جو پیار میرے نبی سے عثمان نے کیا تھا۔ عثمان غنی کہتے ہیں وہ آنے والے سن لے، یہ جو پیسہ میں نے تیری بیٹی کی شادی کے لیے تجھے دیا ہے تجھے نہیں، یہ نبی کے نام پہ دیا ہے، یہ خدا کے نام پہ دیا ہے۔ جو پیسہ تو اللہ رسول کے نام پہ دی جاتی ہے اس کا حساب نہیں دیا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور ہمارے اہل سنت مفتی اعظم رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ 82 برس کی آپ کی عمر، ایسا اسلام تھا، آپ نے جھنڈا گاڑا کہ یہ جو نہریں نا نہریں یہ عثمان غنی کی ایجاد ہے، یہ جو سڑکیں ہیں ان کے دور خلافت سے چلی ہیں۔ عثمان غنی نے روڈ دیے، عثمان غنی نے نہریں دی، عثمان غنی نے غریبوں کی بیٹیوں کی براتیں منگوائی، اور یہ جو یہ پولیس اسٹیشن ہے نا پولیس اسٹیشن یہ حضرت عمر کی ایجاد ہے، یہ حضرت عمر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ان کے بعد حیدر کرار خلیفہ ہوئے، 4 سال چند ماہ آپ نے خلافت کی، ابن ملجم نے آپ کو شہید کیا، بلوائیوں نے 3000 بلوائیوں نے عثمان غنی کو جب شہید کیا نا، حج کا موقع تھا، وہ اجلہ صحابہ مکہ المکرمہ میں تھے، 3000 بلوائی حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیتے ہیں۔ علی کو پتا چلا، حسن کو حسین کو دونوں شہزادوں کو لائے اور کہا بیٹے یہیں رہنا ہے، عثمان کی چوکٹ پر رہنا، ہلنا نہیں ہے، کوئی عثمان کا گستاخ اندر نہ چلا جائے۔ تم کہتے ہو آپس میں بندی نہیں تھی،
अली अपने दोनों बेटों को हजरत उस्मान गनी के दरवाजे का चौकीदार बना के जा रहे हैं, पहरा दे रहे हैं इमाम हुसैन उस्मान गनी का, पहरा दे रहे इमाम हसन हजरत उस्मान गनी का। बड़ी अल्लाह अकबर कबीरा, आपको शहीद किया गया, आपकी शहादत भी बड़ी मजलूमाना तरीके से है। हजरत इब्ने मुलजिम ने हजरत अली को कूफे की जामे मस्जिद में शहीद की, उसी दिन अमीर माविया को भी शहीद करने का इरादा था। ये तीन लोग थे, तीनों को शहीद करने का इरादा था, लेकिन सैयदना अमीर माविया बच गए और वो तीसरे मस्जिद में नहीं आ सके बीमारी की वजह से। अली का शहादत हुई। अल्लाह कबीर, ये नबी के गुलाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम है। ये जो बेटियां ना, बेटियां गरीबों की, इनकी उम्र काफी हो गई है, ये चाहती है कोई अमीर आए वो हमारी शादी करा दे। तो लोगों कुछ दौलत के हिस्से निकालो। तो जमाना तुम्हें बड़ी एनर्जी है ना खड़े होने की, खड़े हो तो सुनो, अब खड़े ही रहना, तुम्हें वास्ता है तुम्हारी माओ की मोहब्बत हो तो खड़े ही रहना, लेकिन सुनो, जाना मत खड़े होकर सुनना। लेकिन एक बात सुनो, थोड़ा अपनी दौलत का कमाई का हिस्सा ना जमा किया करो, फाउंडेशन बनाओ, तहरीकें बनाओ। यार ताज्जुब है, जिस कौम ने हमसे जीना सीखा है उनके अंदर संगठन, उनके अंदर अल्लाह अकबर तहरीकें चल रही है। और जिस मुस्तफा ने मदीने में हमारी तंजीम बनाई थी, वो भूल गई मुस्तफा का किरदार, वो भूल गई मुस्तफा का पाया हुआ सबक। मेरे नबी ने भाईचारा कायम किया था, एक तो दूसरे का भाई बनाया था। गांव गांव, नगर नगर फाउंडेशन बनाओ और फिर शादियां कराओ। गरीबों की बच्चियां जिनकी उम्र ढल गई, उनके हाथ लाल पीले करा दो, बाप के दो कानों का बोझ हल्का कराओ। और उसमें मत देखो ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, इसलिए कि बेटी बेटी होती है। अगर किसी मुस्लिम की बेटी है वो भी बेटी है, किसी गैर मुस्लिम की बेटी है तो हमारे लिए वो भी बेटी है, वो भी बहन है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, जब हातिम ताई की बेटी आई थी, चादर दे करके कहा था सर पे डाल दो, आका अदी बिन हातिम आपके दुश्मन की बहन हातिम ताई की बेटी है। फरमाया खामोश हो जाओ, बेटी बेटी होती है, अपनी हो या दुश्मन की, तहरीक बनाओ। और उसमें देखो तुम्हारी बस्ती में अगर किसी गैर मुस्लिम तुम्हारे भाई की बेटी भी है और वो गरीब है तो उसकी शादी करा दो। अल्लाह अकबर। इस तरह आप जब करोगे तो लोग आपसे मुतासिर होंगे कि पैसे होंगे। अस्सलाम वालेकुम।